ایک بڑا کمرہ تھا جہاں میں نے اپنی اماں کا پلنگ رکھا تھا، 2 پٹ کی الماری رکھی ہوئی تھی، اور دوسرا کمرہ ذرا چھوٹا تھا اور ہوادار بھی نہیں تھا۔ کہنے لگی میں اس کمرے میں نہیں رہوں گی۔ میں نے کہا کیا مطلب، کیوں نہیں رہو گی؟ کہنے لگی یہ کمرہ چھوٹا ہے، میرا سامان اس میں نہیں آ سکتا، تم اپنا سامان یہاں شفٹ کر لو، تب تک میں اپنا سامان بھی لے آؤں گی۔ بہرحال میں نے اگلے روز اپنا سامان اس چھوٹے کمرے میں شفٹ کر لیا۔ ثانیہ کا سامان بھی آ چکا تھا۔ کچن کے آدھے شیلف میں اس نے اپنے برتن رکھے، اور برتن کے نام پر میرے پاس تو ویسے کچھ بھی نہیں تھا سوائے چائے کی کیتلی یا فرائنگ پین کے، جس میں میں انڈا بنا کے کھا لیتا تھا۔ البتہ فریج میرا ہی تھا جس میں وہ اپنا سامان رکھ چکی تھی۔ راشن بھی اسی نے ڈالا تھا۔ جو بھی تھا اس کے ہاتھ میں ذائقہ بہت تھا، کیونکہ کھانے کی خوشبو دور سے آتی تھی۔ صبح صبح افراتفری میں اپنے کپڑے پریس کر رہا تھا جب وہ تیار ہو کے ناشتہ بنا رہی تھی۔ میرے پورے کپڑے یوں ہی بکھرے پڑے تھے۔ انہیں فٹافٹ سے اٹھا کے میں نے الماری میں ٹھوس کے جیسے اسے لاک کیا تو جیسے ہی باہر آیا وہ چھوٹی سی چارپائی پر بیٹھی آملیٹ اور پراٹھا کھا رہی تھی۔ یہ دیکھ کے میرا بھی بڑا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی یہی ناشتہ کروں، لیکن اس نے تو مروتاً بھی مجھ سے نہیں پوچھا۔ میں کچن میں گیا، اپنے لیے ایک انڈا فرائی کیا، 2 سلائس لیے اور وہیں پر بیٹھ گیا۔ اپنا ناشتہ کرنے کے بعد میں نے کہا کہ ثانیہ، تمہاری کمپنی اور میری کمپنی برابر میں ہی ہے، کہو تو میں تمہیں بائک پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر میں اس پہ ایک چھوٹا سا احسان کر دوں تو یقیناً بدلے میں وہ بھی شاید کھانے اور ناشتے کی ذمہ داری اٹھا لے گی۔ کہنے لگی جی نہیں، مجھے بس میں سفر کرنے کی عادت ہے، میں ویسے کمفرٹیبل رہتی ہوں، لڑکوں کے ساتھ بائک پہ بیٹھنا مجھے پسند نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں تو نہ صحیح۔ وہ لڑکی کافی تیز قسم کی تھی۔ آفس سے جب میں واپس آتا اپنا کھانا پکا کے کھا پی کے فریج میں رکھ چکی ہوتی تھی، اور اس کی خوشبوئیں سونگھ سونگھ کے میں اپنا دل جلا کے انڈا کھاتا تو وہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ کبھی بازار سے کھانا لے آتا تھا لیکن کھانے کو جی ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے سوچا اس لڑکی سے کوئی ڈیل کر لیتا ہوں، راشن کے آدھے پیسے اسے دے دیا کروں گا، اسے کہوں گا کھانا میرے لیے بھی بنا دیا کرے، بے شک پیسے لے لے تاکہ یہ روز روز انڈوں سے تو میری جان چھوٹے۔ وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، کیونکہ سردیوں کا موسم شروع ہو گیا تھا۔ چائے کا تو میرا بھی بڑا جی چاہ رہا تھا۔ میں کچن میں آیا، کہنے لگی میں تم سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں جب میں کچن میں کام کروں تو تم نہیں آؤ گے، اور جب تم کرو گے تو میں نہیں آؤں گی، چلو شاباش باہر نکلو۔ میں نے کہا مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کہنے لگی جلدی سے بولو کیا کہنا ہے۔ ابھی بھی چینگم چبا رہی تھی۔ میں نے کہا اگر میں آدھے راشن کے پیسے دے دوں تو کیا تم میرے لیے کھانا بنا سکتی ہو؟ دیکھو مجھے سوائے آملیٹ کے کچھ بنانا نہیں آتا، اور روز روز آملیٹ میں کھا نہیں سکتا، پلیز۔ میں نے ملتجی لہجے میں کہا۔